آہا تبلیغ جماعت والے غریب، آنا بھائی، اچھا بھائی حفاظت والا معاملہ ہوگا، مسجد والا معاملہ ہوگا، اور ماحول ملے گا، بہت ہی خوشی ہوگی. ہے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، آدمیوں کو شکار کر لیتے ہیں. کہو دونوں فرعون سے بات نرم، نرم بات سود مند ہے، گرم بات سود مند نہیں ہے. گرم بات وہاں سود مند جہاں ماحول بنا ہوا ہو. اب میرے طرز پر تم جا کے ممبر پر تقریر کرو گے، لوگ کہیں گے ہو تو تیری. جہانگیرے میں ایک مولوی ہے کم عقل، اب بہت بڑا لکھنے والا ہو گیا. اس نے ممبر میں بیٹھ کے کہا ایک ہوتے علماء جیسے ہم، ایک ہوتے جاہل جیسے تم. محمد حسن اولدار نے کہا را کچھ ہے ٹرافی بچیا منگتا اسا پوری پا مخلا چا جاہل نوئے کچھ ہے کہتا کہتا کچھ ہوئی اللہ ویزوس اللہ اللہ کہا نہیں طریقے سے. پنجپیر مولانا نے لکھا ہے میرے ایک شاگرد آیا اور ایک آنکھ ترپٹی بندی ہوئی تھی. میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہ میں نے توحید بیان کی تو مارا مجھے. کہ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، توحید پہ نہیں مارتے. آپ نے پیرانی پیر کو کیا کہا؟ کہ میں نے کہا پیرانی پیر سے زیادہ زور تو میری لاٹھی میں ہے. تو حضرت نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ ارمان دن مقتدیان ڈر دے لگا لوں شاید دوڑا ستر کے جن اوخ گئے تو بزرگان و اولیاء تو ولیس پک نسبت کیا جا اولا لہو قولا لینا، بات کرو کہ بات نرم اور گرم بات نہ کرنا، پھر فک برداشت نہیں کر سکو گے. ٹرپ بکے میں زور درمیان راشی لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے فرعون نصیحت لے، او یخشا، یا کم از کم اخلاق سے تو ڈرے. کہتے مولانا الیاس صاحب کو کہا گیا میوات میں کہ یہاں ایک بہت سخت آدمی ہے، اگر وہ تبلیغ میں آ گیا نا تو مزے ہو جائیں گے. وہ بہت سخت آدمی تھا. مولانا الیاس صاحب اس کے پاس گئے، وہ ہل چلا رہے تھے. مولانا الیاس نے کہا جماعت آئی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. اس نے کہا کیا؟ مولانا الیاس صاحب ہلکے پھلکے تھے، دور جا کے گر گئے. سادین کے پرے ہو تو خور ہو کے پٹ کے آخ والا اڑو کمی سے ٹول ہوا تو کھٹو کے دیے خیرن چھوٹو، پھر اٹھ گئے اور ان کو کہا آپ نے مجھے مارا، اب تو میری بات سنیں. تو اس آدمی کو شرم آئی. اس نے کہا اچھا کیا کہنا ہے؟ اور جو بات کہی وہ تبلیغی جماعت کے وہ میوات کے میاں جی مشہور ہے، سب سے بڑے بزرگوں میں. اول اخرد ازان غوخی بیا اخرد اخکار غوخی. آسان نہیں ہے تبلیغ کرنا. ان کے بڑوں نے بھی بڑی مارے کھائی. اب یہ تو کونے میں گھسے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے. جب مغرب کی اذان ہونے لگتی چلو اللہ کے دین کا کام کرے. ادھر سے نکلے اور ادھر سے آئے. پاگے لاڑا پدیرالا اس ببیا راشی نرستر کے تو روی ما تخندا راشی نو چزدل تراغلے ہوں 75 کی دی شپک کسانو دیونے لائن ناستو اسم شپک دی میں کو وشوئی زوچ جندے ہم تاسو بنو وہ کی ہم شپک دی. بس محنت نہیں کرتے. محنت ضروری ہے، محنت آسان کام ہے. چاہتے سب ہو کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. سب مولوی جانتے ہیں کہ تفسیر پڑھانے کا بڑا فائدہ ہے، لیکن 8 بجے سے 1:30 بجے تک بیٹھنا دازان نہ آٹے رن گیا گا. یار ایسا کرو پریدا خدا و ماں سے اوپر خدا متا سے اوپر تا سے پروتے بستر بانے خلواز آواز کوا. مجھے ایک عالم نے کہا میں آپ کی استقامت کو سلام کرتا ہوں. میں نے کہا میں آپ کے عدم استقامت پر لعنت بھیجتا ہوں. انہوں نے تفسیر تمام بزرگوں سے پڑھی، بہت اچھی پڑھی، لیکن نہیں پڑھاتے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے کہا توفیق اللہ دیتا ہے، کمال ہمارا نہیں، کارنامہ قدرت الہی کا ہے. اس کے لیے الوہیت جل جلالہ ہے جس نے ہم جیسے کمزور و بیماروں کو توفیق عطا فرمائی. شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. قال موسیٰ علیہ السلام و ہارون نے کہا ربنا اے پروردگار اننا نخافو ہمیں ڈر لگتا ہے ان یفرط علینا کہ زیادتی کر لے گا ہمارے ساتھ، او ان یطغی یا چڑھائی کر لے گا. بات سنو،
بڑے کلام کے لیے بڑا دماغ چاہیے. حضرت موسیٰ و ہارون نے کہا خدایا ہمیں فرعون سے ڈر لگتا ہے، یا تو وہ دست درازی کر لے گا یا چڑھائی کر کے ہمارا کام تمام ختم کر دے گا. قال لا تخافا، اللہ نے کہا نہ ڈرنا، اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ تو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. محی الدین ابن العربی نے اپنی تفسیر المختصر میں لکھا ہے، محی الدین ابن العربی نے، یاد ہے 40 جلد میں تفسیر لکھوائی تھی، المختصر میں یہاں لکھتے ہیں موسیٰ و ہارون کو جان کی فکر نہیں، خدا کے پیغام کی فکر تھی. خدایا کام ہوئے بغیر مار دیں گے، کام رہ جائے گا، کوئی ایسے مدد فرما کہ ہم کام کرنے کے قابل ہو جائے. یا مرحبا نعم الالہ الہنا، اللہ نے کہا میں خود ساتھ ہوں. سبحان اللہ. فاتیا ہو، جاؤ اس کے پاس، فقولا کہو انا رسول ربک، ہم پیغمبر تیرے رب کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، جانے دے ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو، ان کو پکڑا ہوا تھا، سب کو گرفتار کیا تھا. ولا تعذبہم، ان کو سزائے مت دو. انسانیت کے مسئلے پر کام کرنا قرآن کی تعلیم ہے. دیکھا لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے اور بعثت کے مقاصد میں سے ہے. حضرت عمر نے مہر بنائی، جب گورنر کو اور وزیر کو خط لکھتے تو یہ مہر لگتی. مضمون یہ تھا متی استعبدتم الناس، متی استعبدتم الناس، کب تک لوگوں کو غلام بنائے رکھو گے. وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا. کیوں اپنے ہر دل پہ گماشتگی میں لوگوں کو پکڑے رکھے ہو؟ یہ عمر کی مہر تھی. مورخ نے لکھا ہے جب آپ کا خط معاویہ کے ہاتھ میں جاتا تو حضرت معاویہ کے ہاتھ لرزتے تھے. ایسے ضرور سچے عادل خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ. لوگ کہتے ہیں کہ شاید علماء اور اہل دین انسانیت کے نام پر کام نہیں جاتے. وہ شرم کرو، موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا اور صرف اس کام کے لیے بھیجا کہ یہ جو اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کر دے. چین میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے لیے تعاون کی قرارداد قومی اسمبلی نے مفتی محمود نے پیش کی تھی. آپ نے قرارداد پڑھا تھا کہ پاکستان کا فرض ہے کہ قریبی پڑوسی اور ہمیشہ کے لیے مددگار ملک وہاں آئی ہوئی تکالیف کا بھرپور تعاون کرے. وَلَا تُعَذِّبُهُمْ، اور ان انسانوں کو مت ستاؤ. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم لائے ہیں معجزہ تیرے رب کے ہاں سے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلام اس پر ہو جو ہدایت کا ساتھ دے. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہم کو وحی کی گئی، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. قال فما ربکما یا موسیٰ، کہنے لگا کون تمہارا رب ہے موسیٰ. قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلق خلقا، فرمایا رب ہمارے وہ ہیں جس نے دی ہر چیز کو خلقت یعنی پیدا کی. ثم ہدا، پھر اس کو سمجھ دی. قال فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے گزشتہ امتوں کا، ان کے بڑوں نے مجھے مان کر پوچھ کر گئے ہیں. کمک الخطیب و مناظروں کا وہ بھی گمراہ. تو لوگ کہیں گے اچھا ہمارے باپ دادے کو گمراہ کہتے. آپ نے زبردست جواب دیا، فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کو ہے لوح محفوظ میں. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھٹکتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے. یا اللہ جانے ان کا حال. مجھے تجھ سے بات کرنی ہے. اپنے لیے موضوع نہ بڑھاؤ، میدان چھوٹا رکھو، بڑھاؤ نہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ہموار پنگوڑے کی طرح. وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائے تمہارے لیے اس میں راستے ہموار کر کے. وانزل من السماء ماء، اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی.
فاخرجنا به ازواجا، ہم اگاتے اس سے قسم قسم من نبات شتا، مختلف سبزوں کے. کلو کھاؤ ورعوا انعامکم، اور چراؤ اس میں مویشیاں. کھانے کے بعد چرانا، جانوروں کے لیے چراگاہ کا ہونا، یہ بھی علوم نبوت میں سے ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بڑی عبرتیں ہیں عقل مندوں کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. درس کے لیے دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے، وقت موعود تک تکمیل تتمیم کے ساتھ پہنچائے، شر بلا آفت نفس و شیطان کے اغوا سے محفوظ فرمائے، رمضان المبارک کا تقدس نصیب فرمائے، روز شان و شوکت سے مکمل فرمائے، تلاوت ذکر تسبیح دعا خیر خیرات نفقات اللہ کے نام کی عبادات طاعات اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، اور بہترین عواقب دونوں جہانوں کے عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی